السلام علیکم، آداب، نمستے، گڈ آفٹرنون ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں اپنے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ عزیز طلبہ، ہم آج آپ کی نصاب میں شامل علامہ اقبال کی دوسری غزل تو ابھی رہ گزر میں ہے کی تشریح کریں گے اور سمجھیں گے کہ علامہ اقبال نے اس غزل میں کیا کہنے کی کوشش کی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ غزل بال جبریل جو علامہ اقبال کا مجموعہ کلام ہے سے لی گئی ہے۔ آئیے اب ایک ایک شعر کی تشریح کرتے چلیں اور ان شعر کا مفہوم سمجھیں کہ علامہ اقبال ان شعر میں، ان اشعار میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پہلا شعر اس طرح سے ہے: تو ابھی رہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر۔ تو ابھی رہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر۔ دوسرا شعر ہے: جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال ان دو شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں اور قوم مسلمہ سے مخاطب ہیں۔ 5 اشعار پر مشتمل یہ غزل علامہ اقبال نے لندن کے قیام میں لکھی تھی۔ آغاز ہی میں انہوں نے اس جانب اشارہ بھی کیا ہے۔ ان اشعار میں انہوں نے اپنے خصوصی انداز میں دنیا بھر کے مسلمانوں یعنی قوم مسلمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگ تو ابھی تک نا آشنائے منزل ہو، یعنی کہ ابھی تک منزل پر پہنچ نہ سکے ہو، ابھی تک راستے میں ہی بھٹک رہے ہو۔ لہٰذا اگر اپنے مقصد کی تکمیل کرتے ہوئے منزل تک پہنچنے کے خواہ ہو تو پھر یہ مصر و حجاز، ایران و شام کے حدود سے آگے بڑھنا ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے یہ جغرافیائی حدیں بے معنی ہیں۔ یہ جغرافیائی حدود کا تصور تو یہاں یورپی تہذیب کی درآمد سے ہے، جبکہ قوم مسلمان کی تو ایک ہی قومیت ہے، وہ خواہ عرب میں ہو یا عجم میں، ہر حال میں قوم مسلمان ہے یعنی مسلم ہے اور اس کی قومیت مشترک ہے۔ عزیز طلبہ، پہلے شعر میں علامہ اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی تک تم راستے میں بھٹک رہے ہو اور ابھی تک تمہیں منزل نہیں ملی ہے۔ اگر تمہیں منزل تک پہنچنا ہے اور اگر اس کے خواہش مند ہو تو مصر و حجاز اور ایران و شام کی حدود سے آگے بڑھنا ہوگا، یعنی کہ جو مصر و حجاز اور ایران و شام کی تہذیب ہے، کلچر ہے، اسی کے دائرے میں بن کر نہیں رہنا ہوگا، تمہیں جغرافیائی حدود سے باہر نکلنا ہوگا، یعنی کہ بندھی بندھائی رسم و رواج سے آگے بڑھ کر پوری دنیا کو ایک ماننا ہوگا اور اس ایک دائرے میں اپنے آپ کو ڈھال کر کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو سمٹ لیا ہے، جبکہ جو قوم مسلمان کا تصور ہے وہ پوری کائنات ہے، یعنی کہ تم جس رب کو مانتے ہو
وہ رب صرف ایران، شام، حجاز، مصر میں تھوڑی بستا ہے، وہ پوری دنیا کے ہر ذرے میں ہے، اس نے پوری کائنات کی تخلیق کی ہے. تو ہر کائنات کی ہر چیز پر تمہارا حقوق ہے، اور کائنات کی ہر چیز کو تم کو سمجھ کر چلنا ہوگا. صرف بندے بدائے اصولوں میں جکڑ کر رہنے سے تمہاری ترقی مشکل میں پڑ گئی ہے. تو تمہیں اس چیز سے نکل کر تمہیں آگے کی سوچنی ہوگی. یہ جغرافیائی حدود کا تصور تو یوروپ کا ہے، یعنی کہ یوروپی تہذیب کا ہے کہ وہ اپنی تہذیب میں ہی رہ کر سب کام کرتے ہیں، جبکہ قوم مسلمہ کا یہ تصور نہیں ہے. وہ پوری دنیا کو ایک مانتا ہے، پوری دنیا میں ہر چیز کو خدا تعالی نے تخلیق کی مانتا ہے. چرندے، پرندے، درندے، ہر مخلوق، ہر ذرہ، ہر چیز، زمین و آسمان، سب اللہ نے بنایا ہے. اور اس میں جو بھی تہذیب، کلچر، سنسکرتی ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. تو ہمیں اس جغرافیائی حدوں سے باہر نکل کر تمام کائنات کو ایک نظر سے دیکھنا ہوگا، تبھی ہماری ترقی ہو سکتی ہے. ورنہ ہم راستوں میں ہی یوں بھٹکتے رہیں گے اور کبھی بھی صحیح راستہ نہیں پکڑ سکیں گے. علامہ اقبال کا دوسرا شعر بھی پہلے شعر کا تسلسل ہے، جس میں علامہ کہتے ہیں کہ جو شخص سیرت و کردار کے حوالے سے بے غرض اور حرص و ہوس سے دور ہوگا، خداوند قدوس اس کو خصوصی طور پر عمل کی جزا دیتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ بہشت تک رسائی کے لیے حور و گلما اور شراب کے خیال سے بے نیاز ہو کر نیک نیتی کے ساتھ اپنے عمل میں مصروف رہا جائے کہ اس نوعیت کا عمل تو ہر قسم کی جزا سے بھی بلند ہے. علامہ اقبال دوسرے شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت کا تصور اچھا تصور ہے، لیکن صرف جنت کی لالچ میں، وہاں کی حوروں اور گلما کی لالچ میں، شراب کی لالچ میں، حوروں کی لالچ میں اگر آپ اس دائرے سے اور اس دائرے میں بن کر ہی سوچیں گے تو پھر یہ نیک نیتی نہیں ہے. ان سب لالچ سے بے نیاز ہو کر صرف اس رب کی خاطر اگر آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور عمل کریں، تبھی یہ جو عمل ہے وہ ہر قسم کے عمل سے بلند عمل ہے، اور اس کی جزا بھی بہت ہی بلند حاصل ہوگی. اگر آپ عبادت کرتے ہیں صرف جنت حاصل کرنے کے لیے تو یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے، یہ تو آپ کا لالچ ہے. اور لالچ صرف اپنے لیے ہے کہ بھی دنیا میں بھی ترقی مل جائے اور جنت بھی مرنے کے بعد مل جائے تاکہ تو آپ اچھے عمل کرتے ہیں. نہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان سب سے اوپر اٹھ کر، یعنی کہ آپ کو جنت میں حوریں ملیں گی، وہاں شراب ملیں گے اور اچھے اچھے لذیذ کھانے ملیں گے، اس نیتی سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ کر رہے ہیں، کلمہ طیبہ کو مان رہے ہیں، تو یہ سب ٹھیک ہے، ایک نچلے درجے کا کام ہے. یہ عبادت ہوئی ہے، خود کے لیے ہوئی. اللہ کے لیے کیا کیا تم نے؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا؟ اللہ کو منانے کے لیے کیا کیا؟ کیا آپ نے اپنی نمازیں اللہ کے لیے پڑھی یا خود کے لیے پڑھی؟ ظاہری طور پر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنی نمازیں اللہ کے لیے تو پڑھی ہیں، لیکن زیادہ تر اس میں 90% تو آپ کے لیے ہے کہ آپ کو جنت مل جائے گی اور اس کے اندر آپ کو شراب ملے گی، کباب ملے گا، آپ کو حوریں ملیں گی. اس لالچ سے تو آپ عبادت کرتے ہو. کیا آپ نے کبھی صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، اس کی خوشی کے لیے
کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہر چیز ہر لالچ سے اوپر اٹھ کر کبھی آپ نے عبادت کی ہے؟ بالکل کی ہے، نہیں ہے، کرتے ہو، لیکن زیادہ تر تو ہم ہمارے فائدے کے لیے ہی عبادتیں کرتے ہیں. اللہ کے لیے عبادت کریں تو سمجھ میں آئے. تو بے غرض اگر کوئی کام کرو گے تو اس کا بہت ہی زیادہ صلہ مل سکتا ہے. تو ان چیزوں سے اوپر اٹھ کر اگر قوم مسلمان سوچے تو ہو سکتا ہے اس کو بہت ہی ترقی مل سکتی ہے. ایک تو وہ صرف مصر و حجاز، ایران و شام کے حدود سے نکلے اور پوری دنیا کو اپنا مانے، اور دوسرا جنت کی لالچ سے عبادت نہ کرے، اللہ کی رضامندی کے لیے عبادت کرے. ان دو شعروں میں علامہ اقبال میرے خیال سے سمجھانا چاہتے ہیں. تو عزیز طلباء، آپ کو ان دو شعروں میں جو تصور ہے اور غور و فکر ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. آئیے اب غزل کے دوسرے شعر کی تصریح کرتے ہیں. گرچہ ہے دل کشا بہت حسن اے فرنگ کی بہار، تائے رق اے بلند بام دانا و دام سے گزر، کوہ شگاف تیری ضرب تجھ سے کشادہ شرق و غرب، تیگ اے ہلال کی طرح عیش اے نیام سے گزر. گرچہ ہے دل کشا بہت حسن اے فرنگ کی بہار، تائے رق اے بلند بام دانا و دام سے گزر، کوہ شگاف تیری ضرب تجھ سے کشادہ شرق و غرب، تیگ ہلال کی طرح عیش نیام سے گزر. عزیز طلباء، علامہ اقبال کے ان اشعار میں جو فکر ہے چلو سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر چند کے مغرب کا حسن و وہاں کی تہذیب ظاہری سطح پر مسرت بخش ہوتی ہے، لیکن یہ چیزیں تو عملاً ایک جال کی مانند ہیں جس میں بھولے بھالے انسانوں کو پھنسایا جاتا ہے. یہاں بھی اقبال مسلمانوں اور قوم مسلمان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تمہاری سیرت و کردار تو بڑے بلند مقاصد کے آئینہ دار ہیں، لہٰذا تمہارے لیے یہ امر ناگزیر ہے کہ مغرب کے حسن و دکھاوا اور تہذیبی تصور میں پڑھ کر اپنے آپ کو بھلا بیٹھو. تہذیب سے، اس طرح کی تہذیب سے تمہیں دور رہنا چاہیے. علامہ اقبال قوم مسلمان سے کہہ رہے ہیں کہ جو سیلاب مغرب کا آ رہا ہے، جو ظاہری دکھاوا اور مسرت بخش جو بھوتک چیزیں تمہیں دکھائی دے رہی ہیں اور تہذیبی کلچر جو مغرب کا امڑ پڑا ہے، یہ ایک جال ہے جس میں تم پھنستے جا رہے ہو. تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں اس چیز میں پھنسایا جا رہا ہے. وقت سے پہلے سنبھل جاؤ، ورنہ نہ تم رہو گے نہ تمہاری تہذیب. یہ ایک حسن اور تہذیبی سیلاب ہے جس کو روکا جانا بہت ضروری ہے، ورنہ خود کو کھو بیٹھو گے. پہچانو اس جال کو جو تمہارے لیے بچھایا گیا ہے. ظاہری سکون حاصل کرنے کے لیے باطنی سکون کھو دو گے. یعنی کہ تم جو مغرب کی اندھا دھند تقلید کر رہے ہو اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا کلچر نہیں ہے، تمہاری تہذیب نہیں ہے، وہ تمہیں نگل جائے گا. آگے کہتے ہیں کہ تیری ضرب لا الہ، تو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہے، اور تجھ میں ایسی صلاحیت بھی موجود ہے جو مشرق و مغرب کے عقیدے کھول دے اور ان کے مسائل حل کر دے. اے مسلمان، تیرے لیے لازمی ہے کہ جس طرح ہلال تیگ دشمن کی صفوں کو کاٹتی چلی جاتی ہے، اسی طرح اپنے عمل سے تمام معاملات کو سلجھا کر رکھ دے. عزیز طلباء، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے قوم مسلمان، تیرے پاس تو قرآن ہے، حدیث ہے، اور اس اللہ پاک کی تجلی ہے جو ہمیشہ تجھے روشن کرتی ہے، اور وہ نور تجلی اتنی روشن ہے کہ کسی پہاڑ پر گرے تو
پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر تلمیح کی طرف اشارہ ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے، وہاں پر اللہ کی روشنی اور اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جب انہوں نے اللہ سے کہا، تو جس طرح سے نور تجلی سے، اس روشنی سے ایک پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو کتنی طاقت ہے۔ اور قرآن کے اندر وہ فلسفے ہیں جو مغرب اور مشرق کے عقیدوں کو کھول کر رکھ دے، سارے مسئلے مسائل حل کر دے۔ تو اے مسلمانوں، اے قوم مسلمان، تمہارے پاس تو قرآن ہے، اگر اس پہ غور و فکر کرو تو تمہیں سبھی سوالوں کے جواب ملیں گے، سبھی مسائل کا حل اور مسئلے مسائل کا حل نکل جائے گا، کیوں پریشان ہو؟ جس طرح سے ہلال تیغ دشمن کی صفوں کو کاٹتی چلی جاتی ہے، جس طرح سے حضرت علی کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت، انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھو، جس طرح سے حضرت علی کی تلوار جو ایک چاند کے مانند تھی، جس نے ہمیشہ حق کے لیے آواز بلند کی، تو اسی طرح اپنے عمل سے تمام معاملات کو سلجھا کر رکھ دو، یعنی کہ سچائی کے ساتھ۔ حضرت علی کی سچائی جو تمہارے سامنے مثال ہے، اور پوری طرح سے اہل بیت تمہارے سامنے ہیں، ان کی سیرت ہے، ان کی سیرت کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالو اور وہ کام کرو جو تمہارے بزرگوں نے کیے ہیں۔ حدیث قرآن کو سمجھو، غور و فکر کرو، اپنے انبیاء، رسولوں، صدیقین، صالحین، عارفین سبھی کی تقلید کرو، اپنی کتابوں کو پڑھو۔ کیوں اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہو؟ کیوں اپنے مسئلے مسائل کا حل تم مغرب میں تلاش رہے ہو، جبکہ تمہارے پاس ہر چیز کا حل ہے، ہر چیز کا جواب تمہارے پاس قرآن میں موجود ہے۔ اس اللہ کی رحمت ہے، اس اللہ کی نظر ہے، اس اللہ کا کلام ہے جو تمہارے پاس تا قیامت رہنے والا ہے۔ ذرا اس میں غور کرو۔ یعنی کہ یہاں پر پوری طرح سے علامہ اقبال قوم مسلمہ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں مغرب یعنی یوروپ کی اندھی تقلید نہیں کرنی ہے، تمہارے پاس بھی وہ سب ہے جو وہاں ہے، بس تم کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ یہاں خودی کا فلسفہ کام آ رہا ہے، یعنی کہ یہی کہ خود شناسی کرو، خود کو پہچانو، خود کے تہذیب کو دیکھو، کلچر کو دیکھو اور اس کو طریقے سے سمجھو اور غور و فکر کرو، تمہیں اپنے سبھی مسئلے مسائل کا حل اس میں مل جائے گا۔ اور یہی ان دو شعروں میں چھپا ہوا مفہوم ہے جو آپ کو میں نے سمجھایا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آئیے اب آخری شعر کی تصریح کرتے ہیں۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ اس میں شک نہیں کہ اس شعر میں اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہیں، لیکن یہاں ان کا لہجہ خاص تند و تیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ تو جس امام کی قیادت میں ہے، خدا عز و جل کے حضور میں سجدہ ریزہ ہو رہا ہے، اس امام کو تو خود بھی حضوری کا درجہ حاصل نہیں، اس کا عمل تو منافقانہ ہے، اسی سبب تیری نماز بھی بے خیف ہو کر رہ گئی ہے۔ چنانچہ تیرے لیے مناسب ہے یہی ہے کہ ایسے بے خیف سجدوں اور اس طرح کے بے عمل اور منافق امام کی قیادت سے دست بردار ہو جا۔ مراد یہ کہ جب رہنما خود ہی بے عمل اور بد دیانت ہو تو ایسے لوگوں کی قیادت کی تسلیم نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ایسی لوگوں کی قیادت کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان سے گریز کرنا چاہیے۔
عزیز طلبہ، علامہ اقبال اس آخری شعر میں بہت بڑی بات کہے جا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو تم نے امام بنایا ہے اور آپ جن لوگوں کے پیچھے سجدہ کر رہے ہو، کیا وہ اس بلندی کے قابل ہیں؟ کیونکہ وہ تو خود منافق ہیں، ان کے اعمال کیسے ہیں؟ کیا تم نے اپنے امام کو چیک کیا؟ کیا تم نے اس کے عمل دیکھے؟ وہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے، کس طرح کے کام کرتا ہے؟ کیونکہ اب تم نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا ہے کہ پیچھے اس امام کے، مطلب ہے کہ پیچھے اس امام کے، یعنی کہ وہ ایک نیک اور سچا انسان ہے جس نے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اور وہ کبھی دنیا داری میں نہیں پڑا ہے، اور اس نے کبھی بھی بے ایمانی نہیں کی ہے۔ اب ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ پیچھے اس امام کے، یعنی کہ ساری کی ساری ذمہ داری ہم نے اس کو سونپ دی ہے۔ تو کیا تم نے اپنے امام کو چیک کیا ہے؟ یہاں پر رہنما کی بات بھی ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ اپنے مذہب کو، تہذیب کا لیڈر جس کو بناتے ہیں، کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ اس کی رہنمائی کر سکے؟ آپ کے صدر، آپ کے پریسیڈنٹ، آپ کے ادھیکش کیا اس قابل ہیں کہ وہ اس قوم کو چلا سکیں؟ کیا آپ کا قاضی میدان کا غازی بننے لائق ہے؟ میں نہیں کہتا، یا علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ آپ چیک کریں اس کو کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے جس کو آپ کو چلانے کا پاور دیا ہے، کیا وہ آپ کو صحیح طریقے سے چلا پائے گا؟ کیا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اتنا پاور رکھتا ہے؟ کیا اس کو اتنی سمجھ ہے قرآن و حدیث کی؟ اگر اس کو قرآن و حدیث اور ایمانداری کی سمجھ نہیں ہے تو آپ اس کے پیچھے جتنی بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں سب ضائع ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں۔ آپ کی نمازوں میں وہ روحانیت نہیں رہی جو روحانیت آپ کو حاصل ہوگی۔ تو اس طرح کی نماز اور اس طرح کے سجدوں میں کیا فائدہ؟ اس سے اچھا تو خود کو پہچانو، اور پہچان کر اللہ کے واسطے خود ہی ایسا کام کرو جس سے اللہ راضی ہو۔ آپ اپنی امامت کسی کو سونپتے ہیں تو کیا وہ پوری طرح سے اس امامت کا حق ادا کر پا رہا ہے؟ دور حاضر کو دیکھتے ہوئے تو یہ بہت بڑی بات علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، اور بہت ہی سوچنے، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے ہمارا رہنما بنایا ہوا ہے، ہماری قوم کا رہنما بنایا ہوا ہے، ہماری مسجدوں کا رہنما بنایا ہوا ہے، ہمارے قرآن و حدیث کا رہنما بنایا ہوا ہے، کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ رہنما بن سکیں؟ کیونکہ ایک عام انسان اپنے خرچوں، اپنی نوکری اور اپنی دن چریا میں اتنا بیزی ہے کہ وہ ان باتوں پر کب دھیان دیتا ہے؟ اصل میں وہ کبھی دھیان دے ہی نہیں پاتا ہے۔ تو کیا ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے؟ تو علامہ اقبال اس شعر کے مادھیم سے، یا اس شعر کے ذریعے قوم مسلمہ سے مخاطب ہے کہ آپ جن لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یا آپ جن لوگوں کی رہنمائی میں ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں؟ کیا وہ اتنا سمجھ رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو صحیح دشا دیں گے؟ کیا آپ کو اچھے برے میں فرق سکھائیں گے؟ بالکل سب ایسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر تو سبھی دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان شعر جو علامہ اقبال نے جو اشعار لکھے ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ ہم ان میں کمیاں نکالنے کے بجائے ان میں جو فکر چھپی ہوئی ہے اس فکر کو سمجھیں، تبھی ہم ایک نئی
تہذیب اور ایک نئے مستقبل کی بنیاد ڈال سکیں گے۔ علامہ اقبال ان 5 اشعار میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یورپ کی اندھی تقلید نہیں کرنا ہے، آپ کو خود کو پہچاننا ہے، خود کی تہذیب پر نظر ثانی کرنی ہے، آپ کے قرآنوں میں دیکھنا ہے کہ اس میں سب کچھ ہے، سب سوالوں کا جواب ہے، آپ کیوں گمراہ ہو رہے ہو؟ آپ کو اپنے آپ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، خود ہی کی پہچان کرنا چاہیے، خود شناسی کرنا چاہیے، تاکہ آپ اس حقیقت کو پہچان سکو جس حقیقت کی بنیاد پہ آپ کی اللہ نے تخلیق کی تھی، آپ کو آدم کی اولاد بنایا تھا۔ اگر آپ کو آدم کی اولاد ہونے پر فخر ہے تو پھر آپ کو غور و فکر کی بھی ضرورت پڑے گی، اور آپ کو وہ سب چیزیں دیکھنی پڑے گی جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جو آپ کو فنا کر سکتی ہے، جو آپ کو برباد کر سکتی ہے۔ دور حاضر میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، تو آپ علامہ اقبال جیسے شاعروں کی شاعری کو پڑھ کر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ کچھ باتیں زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھائی گئی ہیں، کچھ غلطی ہو تو معاف کیجیے۔ حقیقت کو بتانے میں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ ان اشعار کو اچھی طرح سمجھیں گے اور اپنی اگزام میں تشریح کا جو سوال آتا ہے اس کو کر سکیں گے یا خلاصہ لکھ سکیں گے۔ اسی امید کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہوں گا کہ آپ اس کو اچھی طرح سے غور و فکر سے پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔ تھینکس۔